تیسری بات ہے کہ اگر دجال کو کسی نے دیکھا ہے، دجال کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے، قرآن میں اشارہ ہے، حدیث میں وضاحت ہے۔ دجال ایک انسان ہے، اس کی وضاحت آپ سن چکے ہیں دلائل کی روشنی میں۔ اب تیسری بات یہ کہ کیا دجال کو کسی نے دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی معروف اور مشہور ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نماز کا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے، نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں رغبت دلانے کے لیے، یہ ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا کہ میں تمہیں تمیم داری جو نصرانی تھے پھر وہ مسلمان ہو گئے، میرے ہاتھ پر بیعت کی، ان کا واقعہ بیان کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمیم داری کا واقعہ بیان فرمایا، تمیم داری نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی کہ تمیم داری 30 لوگوں کے ساتھ بحری سفر کے لیے نکلے، راستے میں طوفانی ہوا چلی، ان کی جو کشتی تھی وہ بھٹک گئی، راستے سے سمندر میں بھٹک گئی۔ اب وہ بھٹکتے رہے یہاں تک کہ 1 مہینے تک وہ اسی میں رہے، انہیں کوئی راستہ نظر نہیں رہا تھا، کوئی کنارے نہیں پہنچ سکے، کیونکہ سمندر ہے، وہاں کوئی ایسی چیز تو ہی نہیں کہ راستے نظر آئے یا بلڈنگیں نظر آئیں۔ وہاں اگر کوئی بھٹک جائے تو پھر مشکل ہے کہ وہ کسی کنارے پہنچ جائے۔ تو 1 ماہ تک، 1 مہینے تک وہ سمندر میں گھومتے رہے، یہاں تک 1 مہینے بعد ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ اس جزیرے کے پاس رکے اور دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بڑا عجیب و غریب جانور آ رہا ہے، بڑے بڑے بال اس کے آگے اور پیچھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کی اگلی اور پچھلی جانب کون سی ہے، چہرہ کون سا ہے اور اس کا بیک سائڈ کون سا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب قریب آئے ہم گھبرا گئے کہ یہ عجیب قسم کی خلقت ہے، کیا چیز ہے۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ یہ سمجھے کوئی شیطان ہے۔ یہ جساسہ نے کہا کہ وہ جو الگ تھلگ ہے وہ بہت بے چین ہے تم سے خبریں لینے کے لیے، تم سے ملنا چاہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم گئے جلدی، اور ہم جب اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا عظیم الجثہ انسان جکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ آپ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں، اور اس طرح ہماری کشتی بھٹک گئی تھی اور ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اب جو شخص جکڑا ہوا ہے اس نے پوچھا کہ ان تمیم داری سے کہ مجھے بتاؤ کہ بیسان کے کھجوروں کے بارے میں، کیا وہ باغات کھجور دے رہے ہیں؟ یہ وہ بیسان وہ علاقہ ہے جو فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کہا کہ وہ کھجور دے رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ ہاں وہ درخت کھجور دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان قریب وہ کھجور دینا بند کر دیں گے۔ کہتے ہیں بحر تبری کے بارے میں بتاؤ، یہ بھی اردن اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ کیا اس میں پانی موجود ہے؟ تمیم داری فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے کہا کہ ہاں وہ موجود ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ان قریب یہ پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم نے پوچھا کہ تم کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اس میں پانی موجود ہے، کیا لوگ اس سے کاشتکاری کرتے ہیں؟ کہنے لگے ہم نے کہا کہ ہاں کاشتکاری کرتے ہیں۔ کہنے لگا ان قریب اس کا پانی خشک ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر پوچھا کہ ہاں ہمیں جو امیین کا جو نبی ہے، ان پڑھ لوگوں کا جو نبی ہے، ان کے بارے میں بتاؤ، ان کا حال کیا ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے ہیں۔ پوچھا کیا لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ عربوں نے؟ کہنے لگا ہاں جنگ کی۔
پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے. اور پھر یہ بات پوری اس نے بیان کی. پھر اس نے کہا، اپنا تعارف کرایا. اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں. یہ شخص خود تعارف کرا رہا ہے. تمیم داری رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام تصدیق فرما رہے ہیں، کہہ رہے میں دجال ہوں، مسیح دجال، اور میرا وقت آ چکا ہے کہ مجھے اجازت مل جائے گی اور میں نکلوں گا زمین پر. 40 روز میں پورے زمین کی سیر کروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. مکہ اور مدینہ کو میرے لیے حرام کر دیا گیا. فرشتے میرے لیے وہاں کھڑے ہوں گے اور وہ مجھے مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات بیان کر رہے تھے. اپنا عصا مارا، لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمانے لگے لوگوں سے کہ میں تمہیں یہ بات بیان نہیں کرتا تھا پہلے، یعنی میں تمہیں پہلے ہی بتاتا تھا دجال کے بارے میں. تمیم داری نے خود یہ دجال کو دیکھا اور یہ واقعہ بیان کیا. مجھے تمیم داری کی بات اچھی لگی، اس لیے کہ اس کی بات میری بات کے مطابق ہے دجال کے بارے میں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں جو میں تمہیں خبریں دیتا تھا اس کی عظمت کے حوالے سے. تو صحیح مسلم کی یہ حدیث کتنی واضح ہے کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، دجال کے تمیم داری کے واقعے کی تصدیق کی کہ تمیم داری نے دیکھا. تو یہ بات بالکل واضح ہے. ایک تو یہ اشکال بھی دور ہوتا ہے کہ وہ ایک قوت نہیں ہے، وہ ایک انسان ہے. دوسرا یہ بھی کہ دجال کی حقیقت ہے. تیسری بات یہ کہ دجال کو دیکھا بھی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تصدیق کی. تو یہاں پر یہ ایک سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ کیا دجال کو کسی نے دیکھا ہے؟ تو ہاں دیکھا ہے، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال کو دیکھا ہے.